علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک اور کہانی لے کر آئے ہیں۔ یہ کہانی ہے کوفے میں رہنے والے ایک شخص کی، جس کا نام ابو جعفر تھا، اور اسے بیان کر رہے ہیں ابراہیم ابن مہران اپنی کتاب کلمہ طیبہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو جعفر تھا۔ وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ جب کبھی کوئی علوی سادات، یعنی وہ سید جو مولا علی کے نسل سے تعلق رکھتا ہو، ان کے پاس آ کر اپنی کوئی خواہش ظاہر کرتا تو وہ ان کی فرمائش کو پوری کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کسی کوئی پیسے کی ضرورت ہوتی یا کسی قرض کی ضرورت ہوتی تو وہ انہیں دے دیا کرتا تھا، اور وہ یہ رقم سہم سادات سے ادا کرتا تھا۔ اور اگر سہم سادات اس کے پاس نہ ہو اور وہ پھر بھی اس کی مدد کر رہا ہو تو وہ اسے ہاتھ پیچھے نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سید کو پھر بھی امداد کے طور پر رقم دے دیا کرتا تھا۔ لیکن اس بارے میں اپنے غلام سے کہتا کہ یہ رقم علی ابن ابی طالب کے نام پر بطور قرض لکھ لو۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب ابو جعفر تنگ دست اور پریشان ہو گیا۔ مطلب اس کے اپنے پاس ویسے وسائل نہ رہے کہ وہ خود اپنے آپ کا گھر خوش اسلوبی سے چلا پاتا۔ اب یہ تنہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نے رجسٹر دیکھنا شروع کیا۔ وہ رجسٹر کہ جس میں وہ اپنے تمام مقروضوں کو قرض دے کر ان کے بارے میں لکھتا تھا، اور جس کو بھی اس نے قرض دیا ان کا جائزہ لینے لگا۔ قرض لینے والے افراد میں سے بعض ایسے تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا اس نے ان کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا۔ البتہ جو لوگ زندہ تھے ان کے پاس آدمی بھیج کر رقم واپس طلب کر کے گزرکات کرنے لگا۔ انہی دنوں ایک مرتبہ وہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا رجسٹر دیکھ رہا تھا۔ ایک دشمن اہل بیت نے راستے سے گزرتے ہوئے اس پر یہ طنزیہ کہا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم اپنے بڑے مقروض علی ابن ابی طالب کا کیا کرو گے؟ ابو جعفر نے اس کی ایک بات سنی تو بہت رنجیدہ ہوا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر رات کی تاریکی چھا گئی، اور جب وہ سویا اس نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اتنے میں امیر المومنین حضرت علی نے جواب دیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ہوں۔ گویا حضرت علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی تشریف فرما تھے۔ حضرت نے فرمایا، تم اس شخص کا حق کیوں ادا نہیں کر رہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں اسی شخص کا حق لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کے حوالے کر دو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے سفید اون سے بنا ہوا ایک تھیلا اس شخص کے حوالے کر دیا اور کہا، یہ لو، یہ
تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، یہ تمہارا حق ہے، اسے اپنے پاس رکھو، اور جو بھی تمہارے پاس ان کے فرزندوں میں سے آئے اور مطالبہ کریں اسے دے دیا کرو، اور تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، اور اب اس کے بعد تمہیں تنگ دستی اور فقر و فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوفے کا وہ ابو جعفر نامی شخص کہتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا تو تھیلا میرے ہاتھ میں تھا۔ گھبرا کر میں نے اپنی بیوی کو جگا کر کہا، چراغ جلاؤ، اور پھر جب میں نے اسے تھیلے میں موجود اشرفیوں کو گنا تو ان کی تعداد 1000 تھی۔ بیوی نے کہا، اے شخص، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے فقر و فاقہ سے تنگ آ کر کسی تاجر کو دھوکہ دے کر اس مال کو عطیہ لیا ہو؟ ابو جعفر نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ یوں ہے، اور اس کے بعد اپنا پورا خواب اپنی بیوی سے بیان کر دیا۔ پھر ابو جعفر نے رجسٹر منگوا کر اس رقم کا حساب کیا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض ان کی اولاد کو دی گئی تھی، تو اس کی مجموعی تعداد بھی 1000 اشرفی تھی، نہ اس سے ایک اشرفی کم نہ زیادہ۔ آج کی اس کہانی کا تو اختتام ہو گیا، لیکن یہ کہانی ہماری پچھلی کہانی سے بہت زیادہ منسلک ہے۔ جیسا کہ پچھلی کہانی میں بھی آپ کو یہ بات کہی تھی، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے مت ہٹیے گا، اور آج اس کہانی میں بھی وہی چیز، لیکن ایک دوسرے انداز میں، ایک دوسرے سچے واقعے کے ساتھ۔ یہ شخص جو کوفہ میں تھا، ابو جعفر نامی، محب اہل بیت تھا، اور اس سے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کوئی شخص اس کے در پر آئے اور وہ اسے خالی ہاتھ چھوڑ دے۔ اس لیے وہ ان لوگوں کو بھی دیتا تھا کہ جن کا حق نہیں ہوتا، اور وہ رقم مولا علی کے کھاتے میں لکھ دیا کرتا تھا۔ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اور آپ کو ایمان میں کتنی تازگی بیدار ہوتی ہے، نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔